آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وٹ کا جو مسئلہ ہے وہ زمینوں کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کی جماعت نے اس کو سیاسی بنا دیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، وٹ کا جو مسئلہ ہے، ایز اے سیاسی ورکر میں کہتا ہوں کہ خالصتاً سیاسی مسئلہ ہے۔ اگر یہ زمین کا مسئلہ ہوتا تو یقیناً پورا جو نگراں حکومت ہے یا اس کی جو سرکاری جو مشینری ہے وہ اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی حکومت، ریاستی ادارے وہ کیا نہیں بنتے، پارٹی نہیں بنتے اگر زمین کا مسئلہ ہوتا۔ زمین کے مسئلے کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی تقریباً 2-3 ماہ قبل جب میں وفاقی وزیر تھا تو اس وقت میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور 2014 سے یا 13 سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے، کلیش چلتا آ رہا ہے، یعنی کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پہ شفیق مینگل کو سپورٹ کرتے رہے، لوگ سپورٹ کرتے رہتے تھے، اس کو لانچ کرتے رہتے تھے، لیکن چونکہ سردار صاحب عوامی حوالے سے کافی مضبوط ہے، الحمدللہ ابھی بھی وہ مضبوط ہے، لیکن وقتاً فوقتاً کبھی اس کو وزری بنایا جاتا ہے، کبھی اس کو ایکٹیو کیا جاتا ہے تاکہ معاملات خراب ہوتے رہے۔ ابھی میں نے آج تقریباً یعنی جب وفاقی حکومت تھی ہمارے، اس وقت میاں صاحب کو کہا تھا کہ ابھی آپ کا اختیار ہے کہ زمین کا اگر مسئلہ ہے تو وہ آپ ہی حل کر دو، کوئی ایشو نہیں، زمین سردار صاحب کے لیے کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن وہ اتنا توسیع پسند بن گیا کہ پورے نہیں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر مین روڈ بالکل سردار صاحب کے گھر کے قریب مورچے زن ہو گئے اور مختلف طریقوں سے سردار صاحب کو معاشرے میں لایا انہوں نے ایسے جگہوں پہ۔ پھر انہوں نے تجاویز دی کہ بھائی یعنی کوشش کیجیے کہ ثالثی کمیٹی بنائی جائے، ثالث کمیٹی بنائی جائے، ہمارے بھی ممبرز ہو، اس کے بھی ممبرز ہو۔ ثالثی کمیٹی تو بنی بھی تھی، جی ہاں، ہم نے کہا کہ بھئی ایک کمیٹی بن جائے، زمین کا مسئلہ بعد میں حل کرے، جو ڈسپیوٹیڈ علاقے ہیں وہاں پہ جو مورچے بنے ہیں وہ زیادہ خطرناک تھے، تو سردار صاحب نے کہا کہ جو مورچے انہوں نے بنائے توسیع کر کے ہمارے گھر کے، ہمارے گاؤں کے قریب آئے اور پورا وٹ شہر کو انہوں نے بالکل غمل بنا دیا، خوف و راس پھیلا دیا، لوگ اپنے گھروں سے نہیں ڈرتے تھے، تاجر، صافی، کسان، دہقان وہ بیچارے اپنے گھروں سے نہیں جاتے تھے، مارکیٹ تک اپنے کپاس تک نہیں پہنچاتے تھے۔ تو ایک آپ ختم کریں، اس کے بعد جو ثالث کمیٹی بنے وہ زمین کا مسئلہ بعد میں حل کرے، کوئی ایشو نہیں ہے، زمین کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ وٹ شہر میں امن و امان کا مسئلہ ہے، جو لوگ وہاں پہ عواب رہے، تاوان، دوسرے ایسے کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے لوگ، تو ان کو کنٹرول کیا جائے، ان کو یعنی کنٹرول کر کے اس معاملات کو حل کیا جائے۔ آپ کی جماعت نے ایک لانگ مارچ بھی کیا وٹ سے کوئٹہ تک، اور 30 اکتوبر کو آپ ہی کی جماعت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ دھرنا دیا جائے گا اسلام آباد میں، کیا اس احتجاج اور دھرنے سے یہ مسئلہ حل ہو پائے گا؟ دیکھیے جی، یعنی لانگ مارچ اگر میں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ بلوچستان کی تاریخ میں اس سے پہلے چاہے اس آپ ماضی بھی دیکھیں یا ماضی قریب میں دیکھیں، ایسے لانگ مارچ بلوچستان میں نہیں ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے وٹ سے، ویل ڈسپلن طریقے سے انہوں نے جو وٹ سے کوئٹہ تک جو سفر طے کیا، ایک پولیٹیکل یعنی ہم نے ثابت کیا کہ یعنی وٹ کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، کوئٹہ کے لوگ سردار افضل جان مینگل کی سیاست سے، اس کی کردار سے، اس کی شرافت سے عرضی شعور بندہ بخوبی واقف ہے کہ انہوں نے پولیٹکس کی ہے، بلکہ یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ ہم نے جب پارٹی کوئٹہ سے نستے لی، اس کے بعد ہم نے کوئٹہ میں تعصب کا خاتمہ کروایا ہے، فرقہ واریت کا خاتمہ کروایا ہے، تمام بلوچ، پشتون، ہزارہ، ایون سیٹلر تک یعنی ہم نے اپنی پارٹیوں میں جگہ دی، مذہبی جنونیت کے خلاف ہم نے آواز بلند کی، فرقہ واریت کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائے۔
وہ آج آپ کوئٹہ کا ماحول دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پارٹی میں تمام اقوام موجود ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ ہم نے ثابت کیا ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہتھیار تو ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ ہم کہیں جی ہم پریشر دیں گے ریاست کے ساتھ. مسئلے کا حل کیا نکلے گا آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے مسئلے کا حل یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست انصاف پر مبنی فیصلے کرے, جسٹس کرے, اور ریاست کے مفادات کو زیادہ عزیز رکھے. یہ نہ ہو کہ کسی شخص کے مفادات کو عزیز رکھے. نہیں, اگر واقعی ریاستی ادارے اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں تو اسے فرسٹ ریاست کو ترجیح دینا ہے, انصاف کو ترجیح دینا ہے, میرٹ کو ترجیح دینا ہے. قدس بزنجو کو لانے میں تو آپ کی جماعت کا کردار رہا ہے. اسی جماعت سے تعلق رکھنے والے سرفراز بگٹی اور انور اللہ کاکڑ آپ کی جماعت نے پہ کافی تنقید بھی کی ہے. کیا یہ دورہ معیار نہیں ہے؟ جام صاحب وزیر اعلیٰ تھے. 3-3.5 سال جام صاحب نے جو پارٹی کے ساتھ, پارٹی کے ایم پی ایس کے ساتھ, ایم این ایس کے ساتھ جو کیا بلوچستان میں, آپ یقین جانے ان ناانصافیوں کو اب دیکھیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ایک ہم لیبارٹری بنا رہے تھے, ایک لائبریری بنا رہے تھے یہاں پہ سریا پور پہ, میں اپنے فنڈ سے, اس سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کے نام سے, جو ایک راشون ایک بزرگ ہے, اس کا احترام بلوچستان کے تمام اقوام کرتے ہیں. جو کالج کا اسی کے نام سے منسوب کر رہے تھے. آپ یقین جانے کتنا انہوں نے مجھے خوار کیا کہ صوبائی حکومت جگہ کے لیے کہ وہی سردار صاحب کا نام نہ ہو اور لائبریری نہیں بنے, ڈیجیٹل لائبریری یونیورسٹی کے بالمقابل. تو آپ اندازہ لگائے کہ اتنا پرسنل ہو گیا تھا. اتنا ایم پی ایس کے فنڈز بند. عام کوئی بندہ, کوئی شخص جو سریاب میں کونسلر کے الیکشن نہیں جی سکتا تھا. بہت سے ایسے نام آپ جانتے ہو, آپ کوئٹہ کے سینئر صحافی ہوں, لیکن ان کو بھی فنڈز دیتے تھے. 3.5 سال جو پارٹی کا انہوں نے استحصال کیا, جو بلوچستان میں یہاں پہ آپ روڈوں پہ, سڑکوں پہ مائیں بہنیں, جو ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہوتا تھا, بالکل خاموش تماشائی تھا. ایک طاقت کے ذریعے وہ پورے سوسائٹی کو رغمال بنانا چاہتا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے شخص کے لیے اگر کوئی عدم اعتماد آتا, ہم نے تو اچھے گڈ ویل میں ان کو سپورٹ کیا کہ یار کم از کم یہ کہ ان سے بہتر ہوگا اور بلوچستان کے مفادات کو زیادہ عزیز رکھے گا, یا لوگوں کے مشکلات کو زیادہ عزیز رکھے گا. اور اس کے بعد آپ کے جو مساوی طور پہ سب کو فنڈز دے گا تاکہ لوگوں کے اجتماعی قومی کام ہو. ہم فنڈز تو اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے, یا کوئی ذاتی نہیں تھا, حالانکہ سب کچھ انہیں کے تھا. تو اس حوالے سے ہم نے ان کو قدوس کو ترجیح دی. اس کی بات پھر ان کا کمٹمنٹ جو کیے تھے انہوں نے کس حد تک پورے کیے نہیں کیے, یہ ہم عوام کی عدالت میں ہم ان کو چھوڑ دیں گے. جہاں تک سرفراز بگٹی اور انور اللہ کاکڑ کا مسئلہ ہے, دیکھیے جی انور اللہ کاکڑ کے ساتھ سردار صاحب نے بھی کہا کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, پرسنل ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو اسٹانس ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے, وہ تو بالکل اس چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ بھئی نہیں بلوچستان میں کوئی مسنگ پرسن نہیں, بلوچستان میں جو بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کبھی وائلیشن نہیں ہوا. جو پشتوں میں نہیں کہتے میں نہیں ماننا ہے, ایک چیز کو میں نہیں ماننا ہے, وہ ایٹیچیوڈ رہا ہے ان کا بلوچستان کے ساتھ مسنگ پرسن کے ساتھ. اس لیے جب مینگل صاحب جب یہ پرائم منسٹر بنا تو مینگل صاحب نے کہا کہ جی ان کو آپ پرائم بنا رہے ہیں تو بلوچستان میں صاف شفاف الیکشن, یا بلوچستان کا ایشو حل ہونے کی بجائے مزید کرائسس, مزید بحران بڑھے گا. تو ثابت ہو گئے تمام چیزیں. ابھی آپ اندازہ لگے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں. یہ اسٹیڈیم میرے گھر کے قریب ہے. ہم جب اس دن گئے تھے تو کیا ہوا, کوشش کی جا رہی تھی کہ بھئی جلسہ گاہ کا اسٹیج نہ بننے دیا جائے, جلسہ گاہ کو نہ بننے دیا جائے, اسٹیج نہ بننے دیا جائے. صبح بجلی کاٹ دی گئی تھی وابڈا کی طرف سے انتظامیہ کے ہدایت پر. اس کے بعد جو خود لائٹس ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جو سرچ لائٹس ادھر رات کو لگائے تاکہ کوئی امن و امان کا مسئلہ نہ ہو.
انتظامیہ کو میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بھئی یہ چیز اس سے تو امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، پھر آپ پارکنگ بھی نہیں دے رہے کہ بھئی ہم گاڑیاں چیک کریں گے۔ اچھا، عمران خان کے دور حکومت میں بھی آپ کی جماعت نے ان کے ساتھ اتحاد کیا 6 نکات کی بنیاد پہ، اور اس کے بعد PDM کی حکومت آئی، ان کے ساتھ بھی آپ کی جماعت کا اتحاد رہا ہے، لیکن ایک عام بلوچ کا مسئلہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ عمران خان کے دور میں ہماری پارٹی کی کوششوں سے 550 600 کے قریب لاپتہ افراد بازیاب ہوئے تھے جو کئی سالوں سے وہ مسنگ تھے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر ہم نے اپنے 4 ووٹوں سے عمران خان کی حکومت بنائی، اس کے بدلے اگر ہم نے 450 500 بلوچ مسنگ پرسن کو بازیاب کرو اپنے گھروں پہ چلے گئے تو ہماری بہت بڑی کامیابی۔ اس کے بعد جو اجتماعی مسائل تھے، چاہے عمران خان کا دور ہو چاہے میاں صاحب کا دور ہو، ان دونوں دور میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم نے ایک اجتماعی طور پہ جو 6 نکات رکھے تھے، ہم نے کہا کہ بھئی اس پہ کام ہونا چاہیے۔ ایک مسنگ پرسن کے حوالے سے میں نے جو آپ کو بتایا ہے، اس کے علاوہ ریکارڈنگ کے حوالے سے یعنی ایک تاریخی میں بتاؤں آپ کو، یعنی ہم نے چاہے حزب اختلاف میں تھے، چاہے آزاد بینچوں پہ بیٹھے تھے، چاہے اپوزیشن میں بیٹھے تھے، ہم نے اپنا تمام اقوام پہ ادا کیا جتنا بھی ہو سکتا تھا کہ پارلیمنٹ میں چاہے جو بھی ایشوز تھے بلوچستان کے، مسنگ پرسن کے حوالے سے، آپریشنز کے حوالے سے، بلوچستان کے آپ کا جتنے بھی سائل وسائل ہے اس کی تحفظ کے حوالے سے، یا بلوچستان کی جو انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے، یا مسنگ پرسن کا مسئلہ انہوں نے ملک کی سطح پہ انٹرنیشنل سطح پہ ہم نے کرا ہے کہ بھئی آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر کوئی کرمنل کوئی بھی کسی بھی آفینس میں، کسی بھی جرم میں اگر وہ انوالو ہے تو آپ اس کو عدالتوں میں پیش کر کے ٹرائل کر کے سزا دیں، لیکن ان چیزوں کو بلوچستان کی ایشوز کو ہم نے اٹھایا ہے۔ پھر پہلے ریکارڈنگ کے حوالے سے وسائل سائندہ کا میں بتاؤں 2% یعنی بلوچستان کے وسائل کے حوالے سے بات کی جاتی تھی، لیکن ہم نے تمام ارباب اختیار کو کہا کہ بھئی بلوچستان کا حق ریکارڈنگ میں 50% سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یعنی مولانا صاحب تھے، مولانا واسع صاحب، میں تھا، اور پشتونخوا کے بھی دوست تھے، تمام جب ہم گئے میٹنگز کے آفیشلز کے ساتھ، یعنی ان سے اب بھی پوچھ سکتے کہ ہمارا واضح موقف تھا ریکارڈنگ میں بلوچستان کو 50% دیا جائے، اس سے کم دینا ناانصافی ہے۔ جو ماضی میں گیس جو بلوچستان سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوا، یا سائندک میں جو ناانصافی ہوا، یا دیگر جتنے بھی نیچرل ریسورسز کے حوالے سے بلوچستان کے شیئر نہیں دیا گیا، اس دفعہ ہم بلوچستان کے شیئر کو لیں گے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم نے موقف واضح رکھے۔ نگراں حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا الیکشن پاکستان میں عام الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ پچھلے دنوں ہم گئے تھے، الیکشن کمیشن میں میٹنگ تھا، تو مینگل صاحب مصروف تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے پارٹی کی نمائندگی کریں، تو وہاں پہ بھی میں نے کہا کہ بھائی کہ نگراں حکومت کے وفاقی پرائم منسٹر وفاقی وزراء، یعنی نگراں جو انتخابات ہے، نگراں حکومت کا جو سیٹ اپ ہے، وہ انتخابات پہ اثر انداز نہ ہو، نیوٹرل ہو۔ جب نگران حکومت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ان کو خود چاہیے کہ بھائی آپ کسی گروپ کو، کسی بندے کو، کسی شخص کو آپ پروموٹ نہ کریں، آپ نیوٹرل رہیں، عوام پہ چھوڑیں، عوام جو بھی فیصلہ کرتا ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ ہمیں کیا کرے، سپورٹ کرے، بلکہ نیوٹرل رہے۔ الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی الیکشن مجھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، سیاسی ورکر، باقی آپ کو تو پتہ ہے اس ملک میں بہت سی چیزیں اچانک تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔